سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فسقى لهما ثم
تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امامنا فی الدنیا والآخرہ آقا کل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس مطہر طیب طاہر بابرکت باسعادت ذات پاک واسطے۔ حضرات، پچھلا جو خطبہ جمعۃ المبارک میں پڑھایا، میں ارشاد فرمایا سی اللہ پاک دی توفیق دے نال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر مدین دی طرف، ایک قبطی نو قتل کیتا، قتل کرن تو بعد جدو مدین پہنچ گئے اس وقت کچھ بکریاں کنویں دے اتے پانی پلان واسطے بچیاں آئیاں، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پلا دیتا۔ پانی پلان تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا امید ساتھیاں نے سارے نے یاد کر لی ہوئے گی، 2-3 جمعے تے لنگھ ہی گئے نے تقریباً۔ وہ دعا بڑی جامع، اسے دعا دے حوالے دے نال انشاءاللہ اتھوں ہی بات جتھے چھڈی سی اتھوں ہی بات چلاواں گے۔ بچیاں نے بکریاں پکڑیاں، گھر نوں ٹر پئیاں تے ادھروں موسیٰ پیغمبر درخت تھلے بیٹھ گئے، اللہ کے دعا کرن لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ پردیس اندر بیٹھا، کوئی جانن والا پہچانن والا نہیں، اگر پچھلے ملک دے اندر پچھلے علاقے دے اندر پتہ چل جائے کہ قاتل ہے اس جگہ تے بیٹھا، فوجاں مگر بھی آ سکتی، چھپ نہیں سکتے۔ اتنی بڑی مشکل دے اندر اللہ، اور پھر بھوک دی شدت، مفسرین نے لکھیا بھوک بہت زیادہ، بھوک واسطے موسیٰ پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ اس علاقے دی اس پردیس دی بھوک دی وجہ تو پریشان بھی ہاں، جو تیرے کو رحمت تو نازل کرن والا مالک، میں اس رحمت دا محتاج بھی، لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دردہ فقیر منگتا۔ یہ دعا اتنی جامع دعا، ایک محدث نے ایک واقعہ اپنا نقل فرمایا، بیت اللہ دا گلا پکڑے ہے، جدو لوگاں نو ویکھنا، سعودی شہزادیاں نو ویکھنا، بڑیاں بڑیاں گڈیاں دے وچ انہاں سفر کرنا، اچھے اچھے کھانے کھانے،
ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਟੌਰ ਬਣੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਰਨ ਜ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਘਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਅੱਲਾ 100 ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਰ 100 ਦੀ ਔਕਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੀ, 100 ਗੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ੇਨ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਾਰੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਲਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲਤਾ ਇਲैया मिन खैरिन फ़कीर। ਅੱਲਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਸ ਉਹੀ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। 4 ਬੇਟੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੋਂ ਹੀ दीन ਦੇ आलिम बना दिते, बड़े बड़े आलिम हाफिज बना दिते। और फिर इत्थे ही बस नहीं, मैं तो एक गड्डी नूं वेखदा सी, लोकी गड्डियां लैके साडे मगर फिरदे ने। शाम का वक्त हुंदा, लोकी दरवाजे ते गड्डियां लैके खलोते हुंदे ने, उस्ताद जी साडे वाल अज एक दफ़ा खाना खा लो, बड़ियां बड़ियां गड्डियां लैके। और फिर अल्लाह ने इतना बड़ा इस दुआ के नतीजे के अंदर अल्लाह पाक ने इतना बड़ा इनाम किया। आंदे ने अरबी शहजादे जिहड़े दुबई दे ने ना, महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद उन्हां शहजादियां नूं जाके लैक्चर मैं देना हुंदा जाके। अल्लाह ने ड्यूटियां मेरियां लगा दित्तियां। जिहड़े शहजादे गड्डियां जिन्हां दियां देखदे सन ना असीं, वो थल्ले बैठे हुंदे ने, मैं उन्हां दे सामने उत्ते मिंबर ते खलोता हुंदा। अल्लाह ने इतना मुकाम दे दिता सिर्फ इस दुआ के नतीजे दे नाल। ये दुआ याद कर ली, मूसा पैगंबर की दुआ। सारे साथी मावां भैणां बच्चे बुढ़े जवान सारे दुआ याद कर लीए। इतनी बड़ी नहीं, छोटे जे अल्फाज ने, लेकिन मफाहिम दे अंदर इतनी वसत रख दी, इतनी वसत रख दी, इंज समझो कि कूजे दे अंदर समंदर बंद कर दिता गया। रब इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर दुआ की थी। ते उधरों ना बच्ची चली गई घर के अंदर। बाप ने पुछ दस की थी, बेटा अज जल्दी आने का मकसद क्यों आए? दसिया अब्बा जी एक नौजवान वेखिया, बड़ा अच्छा नौजवान, कवि भी है और फिर ईमानदार भी। अच्छा बेटा उन्होंने उजरत दी? नहीं अब्बा जी, जाओ बुला के लिया, उन्होंने उजरत दी। पहले 2 सन, हुण एक बेटी गई। एक बेटी जो बुलाण वास्ते गई ना, ये बच्ची चलदी है जा रही है। हुण तुसीं अंदाज़ा करो, उन्हां कोलों पुछिए, उन्हां कोलों देखिए, गल्लां ते बंदा बड़ियां कर लैंदा। जिन्हां दे कोल औलाद होए लेकिन बेटा ना होए, बच्चियां होण ना बेटा ना होए, उन्हों बेटियां जदों घर दे अंदर कोई काम कहना हुंदा ना, फिर बंदे दे 100 ज़हन अंदर ख्याल आंदे ने, मैं अपनी बच्चा बेटा हुंदा चलो बाजार अंदरों फलां सौदा लैके आ जांदा, फलां काम कर लैंदा। बच्ची नूं कित्थे भेजां? बुढ़ा बेचारा अपने आप ही उठदा, थकिया हारिया अपने आप ही टुरना शुरू कर दिंदा। बच्चियां दे नाल बड़े सहारे मिलते हैं। दुआ करो जिन्हां कोल बेटे नहीं, अल्लाह पाक नेक बेटे अता कर दे। ਉਹਦੇ ਦਰ अंदर ਕਿਹੜੀ चीज़ की थोड़ है? हुण बाप सी बुढ़ा बेचारा जा ना सकिया, जिसम अंदर कमज़ोरी, बेटी नूं भेज दिता, बेटा तू जाके बुला के लिया। पहले 2 सन, हुण एक बेटी गई।
ہن ایک بیٹی بلان واسطے نوجوان نو جا رہی ہے، کیسے شکوک و شبہات اور کیسا ذہن ہوئے گا جدو بیٹی گھر اندروں نکلتی ہے نا سکول کالج واسطے پڑھن واسطے، باپ دا کلیجہ بیچارے دا وہ ہاتھ اندر آیا ہوندا ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے، اللہ نال تھڑے دے بیٹھا ہوندا، اللہ عزتاں تو محفوظ کرن والا مالکا میریاں عزتاں محفوظ رکھی۔ باپ دا اتنا بڑا حوصلہ اس وقت دا پتہ چلدا، بیٹی ٹر پئی، باپ پیچھے بیٹھ کے، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے دعا کرنی شروع کیتی ہے، باپ نے ادھروں بیٹی نو بھیج دیتا، بیٹی آئی ہے، یہ بیٹی دا چلنا ایک ایک قدم اللہ پاک نو اتنا پسند آیا، اندازہ کریے او دا چادر لین دا انداز کیسا، او دا جڑا برقے ساڈے چلے نے تے اس دور دا برقع کیسا، اے تے فٹنگ والے برقے نے نا، او برقع کیسا لباس، کیسی چادر لئی اس نے، چادر لپیٹی، انداز کیسا چلنا، دیکھنا کس انداز نہ، رسا کیویں دیکھنا، اس انداز نہ پہنچی تے اللہ پاک نو یہ دی ایک ایک ادا اینی پسند آئی، مالک نے قرآن بنا کے اس بچی دی ادا دا قرآن بنا کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ فرمایا اے موسیٰ دے کول بچی جا رہی ہے، موسیٰ پیغمبر نو بولان، اللہ نے اتنی ادا پسند آئی اے دے چلن نو اللہ نے قرآن اندر حیا فرما دیتا، فرمایا اے دا ایک ایک قدم اللہ پاک نے نا حیا بنا دیتا۔ ہن جیڑی بھی بچی چلے گی نا اس ٹوڑ دے اوتے، اس چلن دے اوتے چلے گی نا، حیا دے نال چلے گی، پردے دے اندر چلے گی نا، اے دا انداز چلن دا ایسا ہوئے گا، فرمایا چل دی اے بچی ہوئے گی، ثواب اس بچی نو بھی پہنچدا ہوئے گا، قیامت تک اس چلن والی بچی نو بھی ثواب پہنچدا ہوئے گا۔ جیڑی یہ انداز نہ چلی ہے اللہ پاک نے یہ چلن دا حیا بنا دیتا، قرآن بنا دیتا۔ فرمایا بچی آئی موسیٰ پیغمبر دے کول پہنچی نا، آ کے کہن لگی تانوں میرے ابا جی نے بلایا، وجہ کی گل کی ہے، ابا جی آندے نے تسی ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے، اسی تانوں اجرت دینی ہے، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ فرمایا جدو بچی نے بلایا موسیٰ پیغمبر ٹر پے بچی اگاں چلیے تے پیغمبر بھی بڑی حیا والا تے بچی بھی بڑے حیا والی۔ موسیٰ پیغمبر نے ویکھیا ہوا چل دیے کپڑا اڑ سکدا ہے، پیغمبر نے بھی اشارہ کر دیتا ہے، کہن لگے انج کرو نا تسی پیچھے آ جاؤ، وٹے مار مار رسا دس دیو، کنکراں دے نال رسا دسی جاؤ، میں موسیٰ ادھر نو چلا جاواں گا۔ اے بچی نو اللہ نے کیسا ذہن عطا فرمایا ہے، بچی پیچھے آ گئی، رسا دس رہی ہے، کنکری مار رہی ہے، جناب اس پاسے نو مڑنا ادھر نو جانا۔ جدو گھر دے اندر پہنچے نا، گھر دے اندر بچی نے باپ نو جا کے دسے ہیں، ابا جی اے جڑا نوجوان اے دا جسے دے اندر بھی قوی ہے، ابا جی اے دے اندر دوسری صفت اے پائی جاندی ہے، اے بندہ بڑا ہی ایماندار ہے۔ باپ نے جدو گل سنی، باپ سی نا، باپ اٹھ پیا کہن لگا تینوں یہ ایمانداری دا کیویں پتہ، تو کیویں آخری ایماندار بڑا؟
بچی نے دسیا ابا جی جدوں میں چلی نا اگاں تے انہاں مینوں دسیا کہ تو پیچھے بیٹھلو کے نا بس وٹے ماردی رہ میں اگے اگے چلدا جاواں گا اسی طریقے نا ایدیاں اکھاں دے اندر حیا ہی اینا ایدیاں اکھاں دے اندر جی دے حیا ہے تے اے عزتاں دا بھی ایماندار آدمی ہے اے دے کولوں عزتاں بھی محفوظ رہن والیاں نے. اچھا باپ نے جدوں سارا قصہ سنیا نا بلایا بیٹا کتھوں آیا کیویں آیا؟ بابا جی جڑا مصر دا علاقہ اس علاقے دے اندر میرے کولوں فلاں قبطی آدمی قتل ہو گیا حکومتاں اونا دیاں میں ڈر پیا تے میں دوڑ لگا دیتی ہے مدین دے علاقے دے اندر آ گیا میرا کوئی سہارا نہیں میرے کول کوئی نوکری نہیں کوئی مکان نہیں. باپ نے جدو گل سنی ہے تے نال گل سنا دیتی ہے آکھن لگے بیٹا تینوں میں اپنے گھر دے اندر نوکری تے بھی رکھ لینا وا تے نال میں ایک غور بھی کم کرنا وا میریاں بیٹیاں جوان نے اس جوان بیٹیاں دے گھر دے اندر نوجوان بچہ انجی روے تے گل نہیں بن دی بیٹا انج کرنا میں اپنی ایک بچی دا نکاح تینوں دے دینا وا تینوں میں دے دینا وا کیا تینوں قبول ہے تے نال باپ نے شرط لگا دیتی ہے آکھن لگا اے نکاح دے اندر جیڑا میں حق مہر بننا چاہنا وا حق مہر میرا سن لے فرمایا جے قبول ہویا تے مینوں دس دیویں باپ نے حق مہر بن دیتا ہے آکھن لگا 8 سال تک ایسے گھر دے اندر رہ کے میریاں بکریاں چرانیاں ہون گیاں 8 سالاں تو بعد بیٹا تو میرے ولوں آزاد ہے جتھے مرضی اپنی بیگم نو لے کے چلا جاویں اور پھر نال فرمایا فلا قضیت فلا عدوان علی فرمایا 2 سال 8 سالاں تو بعد جڑے 2 سال نے نا اے تیری مرضی دے ہون گے اگر دل کیتا میرے کول گزار لویں اگر دل نہ کیتا تے چلے آ جاویں قید کوئی نہیں تے باپ نے جدوں اے قید لگا کے نکاح کر دیتا نکاح ہو گیا موسیٰ پیغمبر نو اپنیاں دعاواں یاد آ گئیاں دعا او ہوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فرمایا موسیٰ روٹی منگنا سے میں روٹی نہیں بلکہ روٹیاں والی بھی عطا کر دیتی ہے ایک چیز منگی ہے دعا دے اندر وسعت دیکھو کتنی زیادہ منگی ایک چیز تھی اللہ نے کی کچھ عطا کیتا اتنے انعام موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے اتنے انعام فرمایا بیوی مل گئی نا ہن اس جگہ دے ہوتے رہندے بکریاں چرا رہے نے اسے گھر دے اندر ہن اتھوں بات دیکھنا ساڈے اندر جڑی چیز پائی جاتی ہے نا نکاح دے وقت نکاح کرنا لو جی اتنی بڑی برات بھر کے آندی پٹاخے بجا کے تے بڑیاں گڈیاں لے کے چھرلیاں بجاندے آندے نے جدو آ کے نکاح دا ٹائم ہوندا نکاح ٹائم پوچھو جی حق مہر کنا جی جو شریعت نے رکھیا او بن دے شریعت نے کی رکھے 32 روپیے 32 روپیے حق مہر سارے علاقے نو بے رام کیتا سارے علاقے دے اندر پٹاخے مار ساری تباہی مچا دیتی جدو حق مہر دا ٹائم آیا ادو 32 روپیے پتہ نہیں کیڑی شریعت آ گئی کوئی ایسی شریعت نہیں 32 روپیاں والی حق مہر بھی دینا اس وقت اپنی وسعت دے مطابق دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کہن لگی سونےاں احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونےاں میں تواڈے اُتے اپنے آپ نو ہبا کرنا چاہنی ہاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا اپنا چہرہ دوسری طرف فرما لیا ادھروں آئے آ کے آندی ہے سونےاں میں اپنے آپ نو تواڈے اُتے فدا کرنی ہبا کرنا چاہنی ہاں پیغمبر علیہ السلام نے
ना अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया ते नाल एक कोल सहाबी बैठा है। आखन लगा सोनिया तुहाडा दिल नहीं करदा, सोनिया मेरा ही कर दियो, सोनिया मैं ज़रूरतमंद जो बैठा वा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात सुनी ना आका फरमांदे ने परवानिया तेरे कोल हक मेहर वास्ते कुछ है वे। आखन लगा ना सोनिया कोई चीज नहीं। फरमाया कर अंदर वेख के आ, हो सकता कोई कर दे अंदरों चीज मिल जाए, कोई प्याला ही लभ जाए जिदे नाल हक मेहर मुकर्रर हो जाए, खजूर ही लभ जान जिदे नाल हक मेहर मुकर्रर हो जाए। ये दौड़िया गया जाके वेखिया कर दे अंदरों वापस आया। हदीस पाक दे अंदर अल्फाज ऐसे ने कि चेहरे दा रंग उड़िया उड़िया कि हो सकता है मेरे कोल हक मेहर वास्ते चीज कोई नहीं, हो सकता है मेरा निकाह ही ना होए। आका फरमांदे ने कोई चीज ना ना सोनिया कोई चीज नहीं। फरमाया जा जाके फिर वेख ले, हो सकता कोई ना कोई छोटी मोटी चीज मिल जाए। ए बंदा फिर दौड़े आ गया कर दे अंदर हाथ मार के वेखिया सुई तक भी कोई चीज नजर ना आई। फाके इतने दे आदा असी ते वेखने आ एदा बैंक बैलेंस कितना होएगा, ए बंदा नौकरी केड़ी करदा है, एदा कारोबार की है, ए कारोबार वेख के रिश्ते कर दिते। उसों बाद परेशानी दा सामना करना पै गया। अगर शरीयत नूं वेख के रिश्ते करिए ना, ये बंदा सुन्नत दा पाबंद है कि नहीं, ये बंदा नमाजी है कि नहीं, ये बंदे दे पल्ले कोई दीन वाली बात है कि नहीं। फरमाया फिर रिश्तियां अंदर सुकून ही आया करदा। आखन लगा सोनिया कोई चीज नहीं। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जेड़ी बात दसी 200 नोट करन वाली आका फरमांदे ने तेनू क्या कुरान कुछ याद है? आंदा हाँ सोनिया मैनू कुरान दी फलां सूरत भी याद है, सोनिया फलां सूरत भी याद है। फिर सूरतां सारियां गिना दी, ऐ भी सूरत आका फरमांदे ने अच्छा ते महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस उम्मत वास्ते पैगंबर बाइस रहमत बनन वाला पैगंबर। लोगों इस नू रहमत आलम किया जांदा, ए पैगंबर नू रहमत लिल आलमीन किया जांदा। आका फरमांदे ने मैं मेरे पैगंबर ने कायनात वास्ते इतनियां आसानियां फरमा दित्तियां। आका फरमांदे ने जा मैं ये सूरतां तेरा हक मेहर मुकर्रर कर देना वा, ए वसेरा निकाह कर देना वा कि ए सूरतां जेड़ियां तेनू याद ने अपनी इस बीवी नू तू याद करवा देवी, ए अंदर ही तेरा निकाह हो जाएगा सूरतां दे नाल। अजकल दे माहौल च देखिए खां अजकल तो इहो ही हुंदा कोई कुड़ी सदका ही कर दे, इन्ना लम्मा चौड़ा इतना कौन खर्च करे। बच्चा बेचारा उहदे कोल पैसा नहीं, वो बेचारा देखदा मेरे को हक मेहर वाज ही पुछ लिया, तो हक मेहर तो एक साइड से रह गया। बच्चे को बुला के हाँ भी कलमा पढ़, पहले कलमे पढ़ाने शुरू कर देने। 6 कलमे से एक लड़का वेख्या बेचारा वो परेशान, पढ़िया है नहीं सी बेचारा, वो निकाह तो पहले ना वो कलमे याद करता फिरे, 5-6 कलमे याद करता फिर, याद कोई ना हो तो परेशान बड़ा। मैं पूछा यार गल की है? कहन लगा कारी साहब कलमे मैनू 6 आंदे कोई नहीं, 2 ही कलमे आंदे ने ते सवेरे निकाह आ तो मैनू आंदा कोई नहीं, तो मौलवी ने जो कलमे पुछ ले बनेगा की। तो मेरा दिल करदा कि मैं घरों नस जावां, मैं निकाह ही ना करावां, इन्ने लोगों ने बिस्ती तो जरूर करवानी है। मैं तुसीं अंदाजा करो कि बच्चे का ज़हन कित्थे पहुंचिया कि मैं घरों नस जावां। लोग मैनू पुछणगे यार कलमे भी आंदे ने कि नहीं। जदों मौलवी साहब ने उत्थे पुछ लिया असीं कलमे पढ़ाने शुरू कर दिते। यार जदों बंदा घरों रिश्ता तय किया उस वक्त मुसलमान नहीं सी, नवां मुसलमान करना है इसनूं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। निकाह नबी पास ने फरमाया सूरतां हक मेहर मुकर्रर कर दिता, जा लै जा। ना ये को पूछा तेनों 3 मरतबा कबूल है कि नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं। बार बार हाँ भी कबूल है कि नहीं, कबूल है कि नहीं, कबूल है कि नहीं, फलां दी बेटी फलां। एक दफ़ा जो बंदा आया बैठा लोगों को गवाह बनाने वास्ते एक दफ़ा पूछ लिया, यो ही बड़ा। ये बार बार सवाल करना ये भी कोई नहीं।
فرمایا نکاح کس طریقے نہ کرنا، سنت دے مطابق پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح دے دیتا۔ موسیٰ پیغمبر نے جدوں نکاح ہویا نا، فرمایا اے بیٹی دے نال نکاح ہو گیا۔ نکاح ہون تو بعد 8 سال موسیٰ پیغمبر نے بکریاں چرائیاں۔ مفسرین لکھ دینے فرمایا 8 تو بعد 2 سال موسیٰ پیغمبر نے ہور مکمل کر دیتے۔ 10 سال اسے جگہ دے اتے بکریاں چرائیاں۔ بکریاں چران تو بعد نہ جدوں پتہ چلیا کہ اسی آزاد ہون لگے، اسی چلے ہن وطن دیاں محبتاں بھی سامنے آ گئیاں۔ وطن جیڑا جتھے جائے پیدائش نہ بندے نو او جگہ بھولیا نہیں جے کر دی۔ پیغمبر نو جدوں او جگہ یاد آئی نا، ہن پیغمبر پریشانی دے عالم دے اندر اے بھی ویکھدا اگر ادھر جاواں گا تے قتل دا مقدمہ بھی سامنے وے، قتل دا بدلہ تے قتل ہو جائے گا، جان بھی ٹر جائے گی۔ لیکن پھر بھی دل اندر محبت لے کے اپنی بیوی نو کہن لگے اسی آزاد، اسی چلے اس علاقے دی اندروں چلے جاواں گے، اپنے باپ دے کولوں کچھ بکریاں دا مطالبہ کر لے، سانو بکریاں دے دے وے، چلو گزر ہو جائے گا۔ بکریاں دا مطالبہ ساڈے ایتھے کی ہوندا، جیز جیز بڑی وڈی لعنت ہے، جیز نہیں دینا، جیز بڑی وڈی لعنت، جیزا ہو گیا گلا رولا پیا گیا، جیز نو لعنت بنا کے چھڑ دیتا۔ لعنت نہیں بلکہ پیغمبراں دی سنت ہے۔ یہ جہیز جیڑا نا اینو ایک کوئی لفظ ہوتے رٹا نہیں لانا، یہ دا سوال نہیں کرنا، والدین دا حق بھی بن دے، اور والدین اپنی بیٹی نو خوشی دے اندر دے رہے ہیں، جو دے کردہ دین، یہ دے اندر انکار نہیں۔ لو جی جہیزی لعنت آئی تے اے معاملہ بن گیا، جہیز نہیں، لعنت نہیں۔ سنت دے مطابق جو میسر ہے اپنی بیٹی نو، کوئی باپ ایسا نہیں جڑا خالی ٹوڑ دے، کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی نو ضرور دے کے ٹوڑ دے۔ اینو جہیزی لعنت نہیں کیا جاندا، جہیز دینا اے سنت پیغمبراں دی سنت چلدی آ رہی۔ موسیٰ پیغمبر نے نا فرمایا اپنے بیٹی تو پوچھ لے، آپ سی نبی سی لیکن سوال نہ کر سکیا، اپنی بیویوں نو کہندا تو پوچھ کے ویکھ لے۔ تے باپ کول نا بیٹی نے جدو سوال کیتا نا، ابا جی اسی جا رہے ہیں مصر دے علاقے دے اندر، ابا جی ساڈا تے اوتھے جانن والا بھی کوئی نہیں، تے بھوک بھی لگ سکدی ہے، پیاس بھی لگ سکدی ہے، ابا جی اگر مناسب ہوئے تے تسی سانو چند بکریاں دے دیو۔ تے باپ نے جدو گل سنی نا، باپ کہن لگا بیٹا اس سال دے اندر جتنیاں بکریاں بچیاں نو جنم دین گیاں، سارے بچے تواڈے ہون گے، سارے ہی تواڈے ہون گے۔ تے اس وقت نا مفسرین نے لکھیا موسیٰ علیہ السلام کو جڑا عصا سی نا، سوٹی سی، وہ سوٹی پکڑی، بکریاں جنیاں بھی نے نا بکریاں دی کانڈ اتے پھیر رہے، سوٹا پکڑ کے بکریاں دی کانڈ اتے پھیری جا رہے نے۔ مفسرین نے لکھیا جس کانڈ بکری دی کانڈ اتے موسیٰ پیغمبر نے او عصا او سوٹا پھیریا نا، اس بکری دی اندروں اللہ پاک نے 2 3 جانور دیتے، اور اتنے قوی چت کبرے بکرے پیدا ہوئے، جانور پیدا ہوئے۔ فرمایا اس وقت جڑی او نسل چت کبریاں دی اس وقت دی چلدی آ رہی ہے، جڑی اج ساڈے دور اندر بھی چلدی ہے، چت کبرے جانور۔ موسیٰ علیہ السلام دے اس دور دے فرمایا سارے ہی تواڈے، لین لگ گئی، بڑے زیادہ ہو گئے۔ باپ بڑا خوشی دے نال اپنی بیٹی نو رخصت کیتا، جدو رخصت کیتا موسیٰ پیغمبر ٹر پے۔ ہن مدین دے علاقے دے اندروں سفر واپسی دا کیتا نا، اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ انی آنست نارا۔ فرمایا جدوں عدت مکمل ہو گئی، موسیٰ پیغمبر ٹر پے، راستے دے اندر جاندیاں اندھیرا چھا گیا، آسمانہ تو بدل بھی چل پے، تے سرد جہا موسم بن گیا۔ جدوں سرد موسم بنیا، موسیٰ پیغمبر نے اپنی بیوی ول ویکھیا کہ سردی محسوس ہو رہی ہے، تے نال ہی نگاہاں اٹھیاں، ایک سائڈ دے اُتے ایک
پہاڑ ول پہ گئیاں جدوں پہاڑ ول نگاہاں گئیاں اپنی بیوی نو اوتھے ہی کھلاریا کہن لگے او سامنے اگ نظر آ رہی ہے انج لگدا ہے اوتھوں اگ بھی مل جائے گی تے رہنمائی کرن والا کوئی بندہ بھی نظر آ جائے گا رہنمائی والے نو بھی مل لواں گا رسا مل جائے گا رسے دا پتہ چل جائے گا موسیٰ پیغمبر چلے نال فرمایا فلما قضا موسیٰ الأجل وسار بأهله إني آنست نارا فرمایا میں او اگ ویکھی اگ لے کے آنا ہے بیوی نو کھلار دیتا بیوی اوتھے کھلوتی جدوں اس پہاڑ کول گئے نا اس پہاڑ کول پہنچے اللہ نے مکمل بات نو اپنے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے فرما آتا نودیا من شاتی الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین فرمایا موسیٰ اگاں نو آنا ہے جدوں اگاں پہنچے نا اللہ موسیٰ پیغمبر دے نال ہم کلام ہو گئے ایک سائیڈ تے درخت ویکھیا درخت دے تھلے کوئی چیز نہیں آگی آگ شاخاں تے نظر آندی ہے آواز آ گئی موسیٰ وما تلک بیمینک موسیٰ تیرے ہاتھ اندر کیے ہی عصایا اللہ میرے ہاتھ اندر سوٹائے اتوکئ الیہا فرمایا میں ادھے نال جدوں تھک جانا ٹیک لگا لینا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اللہ میں ادھے نال بکریاں چرانا درختاں تو پتے اتار اتار کے بکریاں دے کھانے دا انتظام کرنا فرمایا موسیٰ اس عصا نو زمین تے سٹ دے فرمایا فَأَلْقِ عَصَاكَ موسیٰ سوٹا سٹ دے جدوں موسیٰ پیغمبر نے سوٹا سٹیا تے نالی اضحیٰ بن گیا سپ بنیا تے پیغمبر نے جدو سپ ویکھیا چلدا منہ کھولیا ہویا چھوٹے چھوٹے پتھر سارے کھا گیا پیغمبر حیران ہویا ڈر گیا موسیٰ پیغمبر جدو ڈرے اس وقت اللہ پاک فرماندے نے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فرمایا موسیٰ اپنے جوتے اتار دیو موسیٰ پیغمبر نے جوتے اتار دیے فرمایا موسیٰ ہن اگا آؤ اگ پیچھے ڈر کے نہ نسو موسیٰ پیغمبر دوڑے جا رہے دوڑے فرمایا رک جاؤ انکا من الآمنین موسیٰ میں رب نے تینوں امن دیتا اس سپ تو ڈرنا اچھا دل اندر نا سکون آ گیا آواز سن کے نا سکون آیا تے پیغمبر اسے وقت پیچھے آ گیا نال سپ والے نگاہاں نے تے نال ڈردے ڈردے اسے پہاڑ دے کول کوہ تور دے کول پہنچے نا ویکھیا فرمایا موسیٰ اینوں ہن ہاتھ پا لے پکڑ لے اس نو پکڑ لے موسیٰ پکڑ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہ سپ چلدا تے نال ڈردے نے قرآن مجید دے اندر بار بار تکرار دے الفاظ فرمایا موسیٰ پکڑ لیا جدوں پکڑیا ہاتھ پایا ڈردیاں اللہ نے سوٹا پھر بنا دیتا فرمایا تیرے دل نو مضبوط کیتا ہے موسیٰ ایک تے اے یاد رکھ لے ایڑا تیرا سوٹا کوئی عام سوٹا نہیں یہ صرف بکریاں واسطے ہی نہ سمجھی بھی پتہ نہیں بکریاں ہی ہیں محدثین مفسرین نے لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا یہ سوٹا سی نا کوئی عام نہیں بلکہ سوٹا ایسا سی جس طرح ابراہیم علیہ السلام دا پتھر سی نا جدی اتنے کھلو کے بیت اللہ بنا رہے سی گو دا کم دیندا سی کتے تاں چل پیندا سی کتے آپ ہی سائڈ تے ہو پیندا سی اسی طریقے نہ موسیٰ پیغمبر دا جڑا عصا سی نا یہ سوٹا رات نو موسیٰ پیغمبر جدو سو جاندے سی نا یہ عصا کھلو جاندا سی تاکہ بکریاں کنٹرول اندر رہن اور کوئی درندہ بکریاں نو ہاتھ نہ پائے اپنے آپ کھلو جاندا سی صبح دا وقت ہوندا سی اپنے آپ موسیٰ پیغمبر دے ہاتھ اندر چل کے آ جاندا سی
یہ اصا پھر ٹہنی بہت بلندی تے ہوندے سی، جنی بلندی تے ٹہنی ہوندی سی نا یہ اصا اپنے آپ ہی ود کے اتنے تک چلیا جاتا سی۔ موسیٰ پیغمبر درخت دے اتوں پتے جھاڑ دیندے سی۔ یہ اصا موسیٰ علیہ السلام دا فرمایا موسیٰ پکڑ لیا؟ جی اللہ جی پکڑ لیا۔ فرمایا ہن تو اگ لینا آیا؟ جی اللہ جی اگ لینا ہے۔ انج کرنا وَزْمُمْ إِلَيْكَ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، فرمایا ہن اپنا ہاتھ پکڑنا اپنی بغل دے اندر رکھ۔ موسیٰ پیغمبر نے اپنا ہاتھ پکڑیا اپنی بغل دے اندر رکھیا، فرمایا اینو ہن باہر کڈو نا۔ جدو پیغمبر نے ہاتھ باہر کڈیا، ہاتھ باہر کڈن تو بعد نا اس وقت ویکھیا اللہ پاک نے ہاتھ نو روشن کر دیتا ہے۔ او رات دی تاریکی دے اندر اللہ نے اس رات دی تاریخی دے اندر ہاتھ نو ایک ٹیوب لائٹ دی شکل دے دیتی ہے، روشن گویا، اتنا روشن ہویا۔ فرمایا موسیٰ ہن یقین ہے؟ جی اللہ جی یقین ہے۔ فرمایا موسیٰ پیغمبر میں تینوں چن لیا اپنے واسطے، موسیٰ ہن پریشان نہ ہوویں، میں تیرا رب ہاں، موسیٰ گھبرائی نہ، میں تیرے نال ہاں۔ جی اللہ جی پتہ چل گیا۔ فرمایا موسیٰ ہن انج کرنا تینوں نبوت میں رب ذوالجلال نے عطا کر دیتی ہے، ہن میرا بھی کم کرو نا۔ جی اللہ جی کرنا کیے؟ فرمایا جانا تو اپنے وطن دے اندر ہی جانا ہے، اپنے وطن دے اندر ہی چلیا جا۔ اللہ جی یہ تے بڑی خوشی دی بات ہے۔ فرمایا اس جگہ دے اتے ایک میرا سرکش بندہ ہے، بندہ میرا پر دے دماغ اندر فطور آ گیا، اے سرکش بن گیا ہے بندہ میرا، پر موسیٰ ایدہ دماغ پھر گیا، ایدے کول چلے آ جائے۔ اذهب انت اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا بڑا سرکش ہو گیا موسیٰ چلے آ جا ایدے کول، جا کے ایدے کول میں رب دی توحید دا اعلان فرما دے۔ موسیٰ پیغمبر نے دو گال سنی نا، آندے نے اللہ تو تے جاننے میں اس علاقے دے اندر ایک فرعونی نو قتل کر کے آیا، اللہ اگر میں جاواں گا کتے میرے قتل دا مقدمہ نہ اٹھا لین۔ فرمایا موسیٰ میں تے اپنے لفظاں دے اندر بیان کریا کرنا وا۔ موسیٰ پیغمبر نے دعا جو رب اگے کی تھی، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرمایا موسیٰ دعا رب اگے کیتی ہے، باقی نہیں، اے ہوئی نہیں، میں تیرے قتل دے مقدمے بھی نبیڑ چھڑے نے۔ آج ویکھو کنے کنے لوگ جیلان دے اندر قتلان دے کیسان دے اندر بیٹھے، دعا یاد کریے، دعا یاد کریے۔ فرمایا موسیٰ ٹینشن نہ لے، وہ کوئی چکر نہیں، قتلان دے مقدمے بھی مالک نے نبیڑ دی تھی۔ اتنی جامع دعا، اتنی جامع دعا۔ فرمایا اچھا موسیٰ پیغمبر نہ اللہ کے گال کرن لگ پہ، آکھن لگے اللہ گل یہ ہے تینوں پتہ ہے فرعون بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ میں وہ دے سامنے جدو جانا آخر روڑا تے پینا، وہ دے مشیرہ نے کام تے چکنا، وہ دی اسمبلی دے اندر روڑا تے پینا، اللہ اس وقت میری جڑی زبان ہے دے اندر لکنت آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی زبان سی نا، یہ دے اندر لکنت تھی تھوڑی جی، کدوں آئی؟ بچپن دے اندر نا، بچپن دے اندر اس وقت موسیٰ علیہ السلام جدو فرعون دے دربار اندر سن نا، اللہ پاک دی قدرت ایسی، خرچہ فرعون دا تے پڑھدا موسیٰ نبی، خرچہ کون کردا تے پڑھدا کون؟ یہ دے دربار دے اندر پڑھ رہے نے، تے بیوی جڑی آسیہ سی نا انہیں دسیا کہ فرعون کہے انہوں قتل نہیں کرنا، بچہ بڑا سونا ہے، یہ ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنے گا۔ ان تقر اعینہن، جدوں نے یہ گل کی تھی نا تے فرعون نے ہن بچے نو، خوبصورت بچہ سی، اٹھایا ہے اپنی گود دے اندر اٹھا کے لئی پھردا، تے موسیٰ علیہ السلام نے نا، بچے ہوندا نا ساڈے اپنے بچے داڑھی پکڑ لیندے نے باپ دی فوری طور تے، موسیٰ پیغمبر نے دی داڑھی پھڑ لی، جدوں داڑھی پھڑی نا یہ ظالم آدمی سی نے آکھیا لگدا جڑا بچہ میری بادشاہ کھون والا نا وہ ایہو ہی لگدا،
ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਫੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਚਬਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾੜ ਲੋਕੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪਕੜ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਸਨ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਨੇ, ਅੱਗ ਪਕੜ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਸਜਿਆ, ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਬਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਫਿਰੌਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੂਸਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਲੁਕਨਤ ਆ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਰਹ ਲੀ सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, सुअलक या मूसा। फरमाया मूसा की जाने, अल्लाह मेरी ज़बान दी गिरावी खोल दे। अल्लाह मैं कल्ला नाल मेरे भरा नूं भी मेरा वज़ीर बना दे, वज़ीर बना दे। भरा वास्ते भी दुआ कर ले। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, एक देहाती ने सवाल कर लिया, केड़ा बंदा है जिन्हें सब तो बड़ा एहसान अपने भरा उत्ते कीता, सब तो बड़ी नेकी अपने वीर दे उत्ते कीती है। आंदियां ने सवाल नूं जवाब देण वाला कोई नजर नहीं आया। मैनू पता चल गया, मेरे दिमाग दे अंदर
اندر ذہن دی اندر اوہی بات فرمایا موسیٰ پیغمبر او نبی نے جنہاں نے اپنے پراؤ تے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے، فرمایا وزیری نہیں بلکہ اللہ کوڑوں پرا دی نبوت دا سوال کر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تو وزیر دی گل کیتی ہے، موسیٰ میں تیرے پرانو بھی اج نبوتاں عطا کر دینا وا۔ پیغمبر نے پرا واسطے بھی نبوت دا سوال کر اللہ پاک نے پرانو بھی نبوت عطا کر دیتی۔ یہ ساڈے اندر ہی ہے، بلکہ تے پراواں دا معاملہ ہی انج دا بنیا سیدھے منہ نہ کسی نے بولنا نہیں، تے جس بھرا نے نیکی کر دیتی وہ بہتا بڑا دشمن بن جاندا، جہدے نال نیکی ہو جائے نا جڑا نیکی کر دے وہ بہتا بڑا دشمن بن جاندا۔ میرے دوستو بھرا عام نہیں ہوندے، یہ بھرا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہوندے نے۔ انہاں بھراواں دے نال ایہو تے انسان دی باہماں بنن والے، انہاں دے نال تے بندے دا نظام چلدا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ویکھے جدوں کٹھے نے ادو ٹھیک ہے معاملہ، جدوں جدا ہوئے نے ہر بندے نے آ کے ڈنگ ماری۔ موسیٰ پیغمبر نے جدوں گل سنی نا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو بھی تے تیرا بھرا جاؤ، تانوں دونوں نوں بنا دیتا تے ہن تسی دونوں ہی چلے جاؤ، جا کے کرنا کیے بندہ میرا ہی ہے، فرعون بندہ میرا ہی ہے، یہ کول جا کے کرنا کیے قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، بالکل نرم گفتگو کرنی، چبڑا مارن لگ پیا لیکن تسی اپنی زبان نو نرم رکھنا، نرم گل کرنی۔ اللہ نبیاں نو کہہ رہا بھی اس سرکش دے سامنے تسی نرم گل کرنی ہے، تے ایتھے بھائی بھائی دے نال مقدمے لڑدا پھردا ہے، تے بھائی بھائی دے خلاف اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی آواز کڈدا پھردا ہے۔ میرے دوستو ساڈا اسی تے انہاں لوگوں تو بہت دور نکل گئے۔ اللہ کو دعا ہے انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے جدوں کتے موقع ملیا ایتھوں ہی بات چلاواں گے۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔